امریکہ میں تو میڈیکل سائنس ہے، وہاں پر اسپتال ہیں، ڈاکٹرز ہیں، دوائیں ہیں، ہیلتھ انشورنس ہے۔ وہ جو بہترین چیزیں سوچی جا سکتی ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں، لیکن امریکہ میں کرونا ایسا زور ہو گیا ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو 6 مہینے سے جنہوں نے گھر سے قدم نہیں نکالا، لیکن اسپتال بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ پاکستان کے اندر میں تو دیکھ رہا ہوں کوئی احتیاط ہی نہیں کر رہا، اور یہاں احتیاط جو سوشل فیبرک ہے اس میں اس طرح شاید ہو بھی نہیں سکتی۔ لیکن یہاں تو اسپتال نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، اوزار ہتھیار نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں کرونا کنٹرول کیسے ہو گیا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات عرض کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں اسپتال نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، اوزار نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تو ہم بڑے نالائق، لیکن اس پر ایمان ہے، اس نے کرم کیا ہے پاکستان میں۔ کوئی دوسرا یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا۔ BBC نے کہا کہ پاکستان میں کرونا کے کنٹرول ہونے کی کوئی سائنسی وجہ نہیں بیان کی جا سکتی۔ پاکستان اور ہندوستان 1 اور 5 کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں 3,30,000 مریض ہیں تو ان کے یہاں 16.5 لاکھ ہونے چاہیے تھے، ان کے یہاں 80 لاکھ ہیں، 22 گنا زیادہ۔ ہمارے یہاں کرونا سے 6,500 اموات ہوئی ہیں تو ان کے یہاں 1.25 لاکھ اموات ہوئی۔ ہمارا موسم تقریباً ایک جیسا، ہمارے جسم تقریباً ایک جیسے، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے بچا لیا؟ آئیے اس پر ایک بار تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر بولیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا وجہ ہے ہم بچ گئے؟ وہ ایک دن میں آج ہمارے یہاں 932 مریض، اور رات تک ہندوستان میں مجھے یقین ہے کہ 40,000 مریض۔ ہاں میرے دوستو، آپ سے کہوں کہ اگر آج بھی بچے ہیں تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچایا ہے۔ یہ تو میرے نبی نے سکھایا ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، ہاتھ پیر دھوتا ہے، حلق اور ناک صاف کرتا ہے، یہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، یہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، یہ بیت الخدا کے اندر چلا جائے وہاں پانی استعمال کرتا ہے۔ یہ تحفظ دینے والی چیزیں، یہ بچاؤ کرنے والی چیزیں۔ یہ مسلمان ہیں جو شراب نہیں
پیتا, جو نشہ نہیں کرتا, جو اپنے آپ کو, وہ تو کہہ رہے تھے کہ شراب طاقتور کرتی ہے, نظر آ رہا ہے جو شراب پینے والے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. میں سائنسی بات کر رہا ہوں. ہندوستان میں خوب شراب پی جاتی ہے, خوب کرونا پھیل رہا ہے, خوب لوگ مر رہے ہیں. کس نے تحفظ دیا؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑی سی سنت کی پیروی کی ہے تو کتنا تحفظ ملا ہے, پوری سنت کی پیروی کرو گے تو کتنی ترقی ملے گی. اور میرے دوستوں, وہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کی میں نے پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. کن کے لیے؟ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار, آخرت کے دن, اور جو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہتے ہیں. یہ زمانہ برانڈز کا زمانہ ہے, اور ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں, فلانا برانڈ ایمبیسیڈر ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. شاہد آفریدی پاکستان کا ایک کرکٹر ہے, وہ سیمسنگ پاکستان کا برانڈ ایمبیسیڈر ہے. وہ جب میدان کے اندر کھیلنے کے لیے اترتا ہے تو سیمسنگ کی ٹی شرٹ, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سیمسنگ. اگر سیمسنگ کا برانڈ ایمبیسیڈر ہے تو کیا یہ کر سکتا ہے کہ کسی دن اپنی قمیض پر آئی فون لکھوا کر میدان میں اتر جائے؟ نہیں کر سکتا. سیمسنگ والے کہیں گے تم ہمارے برانڈ ایمبیسیڈر ہو یا اس کے برانڈ ایمبیسیڈر ہو. وہ کچھ نوجوان شاید فٹ بال کھیلتے ہوں. مصر کا ایک کھلاڑی ہے محمد صلاح, برطانیہ سے فٹ بال کھیلتا, بڑا اچھا کھلاڑی ہے. وہ اوپو کا برانڈ ایمبیسیڈر ہے. اوپو فون جو آتا ہے, وہ جب میدان میں اترتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے اوپو. وہ سیمسنگ لکھ کر میدان میں نہیں اتر سکتا. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے برانڈ ایمبیسیڈر. ساری دنیا کو سنت سکھائیں گے, ساری دنیا کو کلمہ سکھائیں گے, ساری دنیا کو جینے کا طریقہ جو محمد سے ہم نے سیکھا وہ دنیا کو سکھائیں گے. معاہدہ رب کے ساتھ کیا, لیکن ہم کسی اور کے برانڈ ایمبیسیڈر بن جاتے ہیں. ہماری شادیوں کے اندر ہندوستان فلموں کے اندر جو دکھایا جاتا ہے وہ شادیوں میں کر رہے ہوتے ہیں. ارے یار تم تو محمد کے برانڈ ایمبیسیڈر تھے. ہمارے یہاں کاروبار سود دے رہے ہوتے ہیں, سود لے رہے ہوتے ہیں, رشوت. ارے میرے نبی نے تو سود اور رشوت سے منع کیا. وہ بہنیں بھی موجود ہیں, بے حیائی کے سارے کاموں کے اندر حصہ لیتے ہیں. میرا نبی تو کہہ رہا ہے حیا جزو ایمان, حجاب لایا, حیا لایا.
اور قرآن مجید میں تو کہا گیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ارے برینڈ ایمبیسڈر بنے ہوں اور اس کی فیس بھی وصول کر لی ہے تو پھر اس کے تقاضے ہیں۔ عجیب بات ہے، تم نے اسی کے ساتھ غداری شروع کر دی۔ نہیں، اگر دماغ میں کوئی اور بات آئی ہے تو بات واضح کر لو کہ تم صرف اور صرف محمد کے برینڈ ایمبیسڈر۔ لیکن میرے دوستو، وہ ذرا آپ سے عرض کروں کہ چند سال پہلے فرانس کا ایک جریدہ چارلی ہیبڈو اس کا نام، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع ہوئے۔ چارلی ہیبڈو کے دفتر میں کوئی دھماکہ وغیرہ ہو گیا، 40 یورپین کنٹریز کے سربراہان ایک جگہ جمع ہوئے پیرس کے اندر، انہوں نے جلوس نکالا، سڑک پر کھڑے ہوئے کہا وی آر چارلی ہیبڈو۔ ابھی 7-8 دن پہلے کی بات ہے، فرانس میں ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک استاد نے اپنی کلاس میں چارلی ہیبڈو کا وہ توہین آمیز خاکہ دکھایا۔ ایک مسلمان شاگرد موجود تھا، برداشت نہ کر سکا، اس نے اس گستاخ رسول کو ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس طالب علم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ فرانس کا صدر ایمانوئل میکرون اس استاد کی تعزیتی تقریب میں شریک ہوا اور اس نے وہاں پر یہ کہا کہ فرانس سیکولر تھا، سیکولر رہے گا، اور اس نے کہا کہ ہم جس کی چاہیں توہین کریں، ہمیں کسی کا ڈر ہے۔ اس کے ان الفاظ کے نکلنے کے بعد فرانس کی سرکاری عمارتوں پر لگے ٹیلی ویژن اسکرینز پر چارلی ہیبڈو کے خاکے دکھائے گئے۔ فرانس میں مسلمانوں کو مسجدوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جانے لگا، وہاں پر مسلمان بہنوں کے اوپر حملے شروع ہو گئے۔ 2 ارب مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ فرانس نے یہ حرکت کی تو امت مسلمہ کے قائد رجب طیب اردگان نے کہا کہ فرانس کے صدر کے دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ فرانس نے کہا کہ ہمارے صدر کی توہین ہوئی ہے، اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ صدر کی عزت تمہیں بڑی پیاری ہے اور چاہتے ہو کہ نبی کی عزت ہمیں پیاری نہ ہو، لیکن میرے بھائیوں، حکمران سست رہے، عوام نے زیادہ چستی کا مظاہرہ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر بھی 57 مسلمان ممالک کے حکمران اکٹھے ہو جاتے، لیکن عوام نے کہا کہ محمد کا احترام کرو گے، تمہارا احترام کریں گے، جو محمد کا احترام نہیں کرے گا اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، جو محمد کی توہین کرے گا اس سے کاروبار نہیں کریں گے۔ ساری دنیا کے اندر فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ لو کے بسکٹ نہیں کھائیں گے، ٹوٹل سے پیٹرول نہیں ڈلوائیں گے۔
کیرفور سے شاپنگ نہیں کریں گے، فرانس کی خوشبوئیں، فرانس کی چاکلیٹ نہیں استعمال کریں گے۔ آپ تیار ہیں؟ یہ امت مسلمہ ایک بڑی طاقت قوت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی زبان تو کھولی، لیکن قوم کہہ رہی ہے کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالو۔ فرانس کا سفیر ابھی تک پاکستان میں موجود ہے۔ مجھے بتائیے، فرانس کے سفیر کو نکالا جانا چاہیے نہیں نکالا جانا چاہیے؟ ذرا سب ہاتھ اٹھا کر بتائے۔ جزاک اللہ۔ سارے، کوئی کچھ لوگوں نے ہاتھ نیچے رکھے ہیں، سب اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ فرانس کے سفیر کو پاکستان میں برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تیرا میرا رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، نعرہ تکبیر۔ کل 12 ربیع الاول ہے، جمعے کا دن ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد مسجد سے نکل کر انشاءاللہ شان مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ 1 نومبر اتوار کے دن مزار قائد کے سائے تلے اہل کراچی ثبوت دیں گے کہ ہم محمد کے چاہنے والے۔ گستاخی تیری شان میں یہ دم ہے کس شیطان میں؟ لبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ناموں سے مصطفیٰ اس دنیا کا ریڈ زون ہے۔ ریڈ زون کے اندر داخل ہوگے تو مسلمان کمزور ہونے کے باوجود جب نام مصطفیٰ لیتا ہے تو اس میں بجلیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم تمہیں سکھائیں گے ان شانیہ کا هو الابتر۔ میرے رب نے کہا ہے اے محمد تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے۔ اس لیے میری تو عزت یہی ہے کہ میں اپنے نبی کی شان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، اور جو کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کی شان کی حفاظت کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، خدا کی قسم میں اس کو عزت مند نہیں سمجھتا۔ اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ کوئی گاڑی نہیں جلائے، کوئی ٹائر نہیں جلائے، پرامن۔ دیکھیے معاشی بائیکاٹ، فرانس کے بسکٹ، فرانس کی خوشبو، فرانس کا پیٹرول نہیں خریدیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑی خوبصورت نعت پڑھی گئی، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میری طاق جاں میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں، مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میں تو روشنی حاصل کرتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے یہ روشنی، یہ ہدایت، یہ غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے بھی۔
اس آئینے میں تصویر دیکھو گے تمہیں رہنمائی مل جائے گی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آئے، آپ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا بلال مہمان آئے ہیں، مہمان نوازی کرنی ہے، امہات المومنین کے گھر مسجد نبوی کے ساتھ ہیں، دروازوں پہ دستک دو، جس گھر سے کھانا مل جائے کھانا لے آؤ، مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ بلال نے سینے پہ ہاتھ باندھا، سر کو جھکایا، باہر نکلے، پہلے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا آپ کا غلام بلال۔ پوچھا بلال کیسے آئے؟ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آئے ہیں، مہمان نوازی کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے۔ جواب ملا بلال یہاں تو کئی دن سے فاقہ ہے۔ دوسرے دروازے پر دستک دی، سوال جواب ہوئے، جواب ملا بلال کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ تیسرے دروازے پر دستک دی، جواب ملا بلال اس گھر سے تو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے گئے، دروازے ختم ہو گئے، کھانا نہیں ملا۔ ارے کس کا گھر ہے؟ وہ جو دونوں جہانوں کا بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وہ حکمران بھوکا تھا، لیکن مدینے میں لوگوں کے پیٹ بھرے ہوتے تھے۔ آج ترتیب ہمارے ہاں الٹ گئی ہے، حکمرانوں کی داستانیں تجوریاں بھرنے کی اور عوام بھوکے پیاسے تھے۔ دروازے ختم ہو گئے، بلال کھڑے، کھانا تو لے کے جانا ہے، مہمان بھی موجود ہیں، ایک دروازہ باقی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ، بی بی فاطمہ کا دروازہ۔ دستک دی، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا آپ کا غلام بلال۔ پوچھا بلال کیسے آئے؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان آئے، کھانا کھلانا ہے۔ جواب ملا بلال یہاں تو کئی دن سے فاقہ ہے، حسن اور حسین بھی بھوکے ہیں۔ یہ پھر ایک سوال ہوا، بلال کیا تمہیں بابا نے بھیجا ہے؟ بلال نے کہا ہاں مجھے بابا نے بھیجا ہے۔ ننھی سی بچی گھوم رہی تھی ابھی یہاں پر، یہ باپ اور بیٹی کے درمیان خوبصورت رشتہ، حسین رشتہ، یہ میرے نبی نے ہمیں سکھایا۔ اندر سے جواب ملا بلال ذرا ٹھہر جاؤ۔ بلال ٹھہر گئے، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، اندر سے ایک چادر ایک ہاتھ پر رکھی ہوئی باہر آئی، کہا گیا بلال یہ چادر لو، بازار میں شمون یہودی کے پاس چلے جاؤ، یہ چادر گروی رکھ لینا، کھانے کا سامان لے لینا، بابا کے مہمانوں کی مہمان نوازی کر دینا۔ بلال چادر سینے سے لگائے شمون یہودی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ شمون کے ہاتھ میں چادر دی، کہا شمون یہ چادر گروی رکھ لو، مجھے کھانے کا سامان دے دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان آئے، کھانا کھلانا ہے۔ شمون نے چادر ہاتھ میں لی، چادر کو کھول کر دیکھا، پھٹی پرانی چادر،
न जाने कितने सुराख मौजूद, पैबंद लगे हुए, कई जगहों से सिली हुई। शमून कहने लगा, बिलाल मुझे पागल समझते हो? फटी पुरानी चादर के बदले में तुम्हें खाने का सामान दूंगा? बिलाल की अजब कैफियत। बिलाल ने कहा, चादर तो मैंने भी खोल कर नहीं देखी थी। शमून से कहा, शमून चादर फटी पुरानी है, तुझे पता है किसकी चादर है? शमून ने लाउवाली अंदाज में कहा, किसकी चादर है? बिलाल ने कहा, ये मोहम्मद की शहजादी फातिमा की चादर है। शमून बैठा हुआ था, उठकर खड़ा हो गया, बिजली गिरी, कहने लगा, बिलाल किसकी चादर है? बिलाल ने कहा, ये मोहम्मद की शहजादी फातिमा की चादर है। शमून फूट फूट कर रोने लगा, चादर को बोसे देता था, आंखों से लगाता था, सीने पे मलता था। उसका रोना कम हुआ। उसने कहा, बिलाल ये मेरा गोदाम मौजूद, तुझे जो खाने के लिए चाहिए वो यहाँ से उठा दे, सामान ले ले तो मेरे पास आना। बिलाल ने खाने का सामान लिया, शमून के पास पहुंचे। शमून कहने लगा, बिलाल चादर की कदर कीमत तो उस सर से तय होती है जिस सर पे चादर रखी जाए। तू कहता है मैं चादर गिरवी रखूं, मेरे घर में तो कोई ऐसा सर नहीं, और खुदा की कसम रुए जमीन पर कोई ऐसा सर नहीं। शमून ने बड़े प्यार से चादर को तय किया, बोसा दिया, आंखों से लगाया, कहा, बिलाल ये चादर फातिमा के सर पे रख देना, और बिलाल फातिमा को पैगाम देना। शमून यहूदी ने कहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनकी चादरें दिलों की दुनिया बदल देती थी। आज हमने सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ा है, बेवजन हो। इसलिए दोस्तों, इसलिए भाइयों, ये रबीउल अव्वल याद दिला रहा है, तुम दुनिया में भेजे इसलिए गए हो कि मोहम्मद के नाम को इस दुनिया के अंदर दूसरों तक पहुंचाना, सीरत से, किरदार से, सुन्नत मुस्तफ़ा को अपने अंदर जज्ब कर लेना। इसलिए आप सब पर अल्लाह ताला अपनी रहमतों की बरसात फरमाए। हम सबको शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठने वाला, खड़ा होने वाला बनाए। आप सबको मदीने की हाज़िरी दे, आखिरत में शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। और मेरे भाइयों, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मतलब ये कि आराम से बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह सबको मिलेगा, काफ़ी मिक़दार में है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे आप तमाम लोग जो है वो इसके लिए। ईरान के बादशाह अगर लोग सफ़र बना लेंगे, कुछ इस तरह बैठ जाएं कि उनके दरमियान तस्ले रखने में और प्लेटें रखने में सहूलत हो जाए। जो लोग आगे हैं वो थोड़ा और आगे आ जाएंगे, तो यहाँ आगे कुछ जगह थी तो फिर पीछे वालों के लिए जगह हो जाएगी। और एक मिनट, प्याला अब वो इस प्याले में सारी दुनिया के हालात। आज
یہ پیالہ کسی ایک بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی سیل کی صورت میں ہر انسان کے بہت بڑی اور ویب چینل کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، دنیا کے اندر ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، وہی جو انسانوں کے اوپر گزر رہی ہے وہ بھی دکھائے، اور خاص طور پر جو اس وقت معاشرے کے اندر ظلم موجود ہے اور مظلوم کو جس طریقے سے پیچھے کیا جا رہا ہے، تو ظالموں کا چہرہ کھولنے کے اندر بھی یہ ویب چینل اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ اس ویب چینل کے ذریعے وہ علم اور آگہی جو انسانوں کو ہدایت کی طرف لائے اور رب سے ملائے، نبی کی محبت ان کے دل میں کرے اور اس معاشرے کو اکٹھا کرے، جمع کرے، طاقت دے، قوت دے۔ میں آپ کے لیے